تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا یہ اعتراض ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن پیچھے ہٹ گئے تھے، تو سنو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا قرآن گواہ ہے، جو لوگ اس حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے ہٹے تھے تو اللہ جل وعلا ان کو معاف کر چکا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ قرآن ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے، تو تمہارے دل میں ان کے حوالے سے یہ ایسی تان زنی کیوں اب تک موجود ہے جب قرآن ان کی لغزش کو معاف کر چکا ہے؟ قرآن ان کے پیچھے ہٹنے کو جو ہے وہ معاف کر چکا ہے، اور رب کے حبیب نے بھی گویا ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو تمہارے دل میں ان اصحاب کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ایسی شرارت کیوں پوشیدہ ہے؟ دوسرا اعتراض، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بدر، تم یہ بھی پوچھتے ہو کہ بدر سے حضرت عثمان غائب کیوں تھے، تو سنو، فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ رَقِيَّةٌ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، آپ نے فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ رقیہ یا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجہ تھیں، اور جب بدر مقام بدر میدان بدر کی طرف صحابہ کرام علیہم الرضوان رواں دوا تھے، تو اس وقت آپ کی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھیں، تو تیمارداری کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مقرر فرمایا۔ تو تیمارداری پر جب وہ مامور ہو گئے، اب اس کا نتیجہ دیکھیں کیا نکلا۔ اگر وہ صرف اور صرف اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے مدینہ شریف رکے ہوتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کبھی یہ نہ فرماتے، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، حضور نے ان کے لیے اجر بھی کیسا رکھا؟ فرمایا جتنا اجر بدر کے اندر شرکت کرنے والے کے لیے ہے اتنا ہی اے عثمان تیرے لیے ہے، اور پھر مال غنیمت میں سے جتنا حصہ بدر کے شرکاء کو ایک شریک کو ملا تھا، حضرت عثمان کو اس کا حصہ اتنا ہی ملا جتنا ایک شریک کو ملا تھا، تو گویا اجر بھی اتنا اور مال غنیمت میں حصہ بھی ان کو دیا گیا۔ تو یہ اگر عثمان کی اپنی خواہش ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا، عثمان کی اپنی مرضی ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجر کا بھی اظہار فرمایا، اعلان فرمایا کہ اے عثمان تیرے لیے اجر ہے، کتنا؟ جتنا اس کے شریک اور اس میں حاضری کے لیے حاضر ہونے والے شخص کو جتنا اجر ملا ہے اتنا اجر اتنا ثواب تیرے لیے ہے، اور جتنا حصہ اس کے شرکاء کو ملا ہے، ایک شریک کو ملا ہے، اتنا حصہ تجھے بھی ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات کی بات نہیں بلکہ مصطفیٰ کی اطاعت کی بات ہے۔ تو حضرت عثمان نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی۔ اب جو لوگ بدر میں گئے انہوں نے بھی اطاعت کی، اور حضرت عثمان بدر شریک نہیں ہوئے، بدر میں گئے ہی نہیں، کس وجہ سے؟ اپنی ذات اور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اطاعت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ حضور کا حکم تھا تو جو گئے تھے ان کو حکم تھا جانے کا، ان کو رکنے کا حکم تھا، لہذا جتنا اجر ان کو ملا اتنا ہی اجر ان کو ملا، جتنا حصہ ان کو ملا اتنا حصہ ان کو ملا۔ اب تیسرا کیا اعتراض ہے؟ اب اعتراض کرنے والے کو صرف ایک واقعہ دکھتا ہے، ایک لفظ دکھتا ہے تو اس پر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حقیقت میں جائے، قرآن کے نور سے اقتباس کرے، حدیث کے نور سے اقتباس کرے، تو یقیناً وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لہذا جب آپ تاریخ پڑھ رہے ہوں اور کوئی تاریخی واقعہ آپ کے ذہن کو مزمحل کرے، آپ کے قلب کو پریشان کرے، مضطرب کرے، تو آپ ان تاریخی الفاظ پر توجہ نہ دھریں بلکہ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور آل رسول رضوان اللہ علیہم وآلہ اجمعین کے لیے آپ قرآن و حدیث کا نور لیں، تو آپ کے سامنے پھر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ تاریخی الفاظ جو ہیں یہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کا نور غلط نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اعتراض کیا تھا؟ تیسرا اعتراض یہ تھا وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، وہ تو بیعت رضوان میں بھی غائب تھے، بیعت رضوان میں بھی موجود نہیں تھے۔ وَكَانَتْ
بیعت الرضوان بعد ما ذهب عثمان الی مکہ. تو اب کیا انہوں نے جواب دیا؟ فرمایا آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ بیعت رضوان میں صلح حدیبیہ میں موجود نہیں تھے. جب 1500 صحابہ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو ان میں عثمان نہیں تھے. اب مجھے یہ بتاؤ، یہ واقعہ تو تم نے بڑا شد و مت سے بیان بھی کر دیا، اعتراض کی صورت میں پیش بھی کر دیا، اور شاید جن لوگوں نے تمہارے ذہن میں یہ اعتراض ڈالا ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ عثمان کے ہاتھ کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. حضور نے اپنا ہاتھ اٹھا کر نہ، دایاں ہاتھ اٹھا کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اب اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اس میں زیادہ فضیلت ہے یا عثمان موجود ہوتے اور خود حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اس میں زیادہ فضیلت ہے؟ 1500 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ نے جب بایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو سارے صحابہ نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. جی بڑی فضیلت ہے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، بیعت کرنا، بڑی فضیلت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں عثمان کے مقدر میں جو فضیلت آئی ان 1500 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقدر میں وہ فضیلت نہیں آئی. حالانکہ وہ بڑی فضیلت ہے کہ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میرے آقا نے اپنا ہاتھ اس طرح کھڑا کر کے کہا یہ جو ہاتھ ہے نا، میں محمد کا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. تو میرے آقا کو یقین کتنا تھا؟ یقین یہ تھا کہ اگر عثمان موجود ہوتے تو جس طرح وہ بیعت سے پیچھے نہ ہٹتے، ایسے ہی گویا میں اپنے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے گویا بیعت لے رہا ہوں.